بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم دیکھ رہے ہیں ردیف۔ ردیف کے لغوی معنی ہوتے ہیں گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا یا پچھلا سوار کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ردیف، یہ ایک جیسے جو ہے نا الفاظ ہوتے ہیں، ہو بہو، منوان، ویسے کے ویسے۔ ان کی جو ہے نا تعداد مقرر نہیں ہوتی، ان کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ یہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی، تین، چار، پانچ، چھ، سات، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس غزل کے اندر ردیف ہوتا ہے نا وہ مردف غزل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مردف ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ردیف موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مردف ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس میں کوئی ردیف نہیں ہے، ایاز اور نواز آخر پہ قوافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ غیر مردف کہلائے گی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب دیکھو، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، یہ دیکھو قافیے کے بعد دہرائے جانے والے ہو بہو الفاظ، مستقل، ہم شکل، منوان، ویسے کے ویسے، جوں کہ توں، کوئی بھی لفظ وہ استعمال کر دے گا، ٹھیک ہے۔ معروضی میں آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ ردیف ہے۔ ردیف بالکل نہیں بھولنا آپ نے۔ قافیے کے بعد دہرائے جانے والے ہو بہو الفاظ ایک جیسے دیکھتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیا کرو، اس سے پہلے ہمیشہ قافیہ ہوتا ہے۔ پیچھے پیچھے آنے والا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے پیچھے آنے والا ہے قافیہ، پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا یا پچھلا سوار کے ہیں، اس کے معنی ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو یعنی پہچان بالکل آپ کو ردیف اور قافیے کی کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے یہ۔